عزیز طلباء، مجلس احرار اسلام بر صغیر پاک و ہند کی قدیم ترین جماعت ہے۔ اس جماعت کو قائم ہوئے ہجری اعتبار سے 96 برس ہو گئے۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقاء نے مل کر اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ بنیادی مقاصد میں برصغیر پاک و ہند سے انگریزی اقتدار کا خاتمہ تھا اور آزادی کو حاصل کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجلس کے جو مقاصد طے کیے گئے ان میں اسلام کی دعوت و تبلیغ، دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ، مسلمانوں کو ان فتنوں سے آگاہ کر کے ان کے ایمانوں کی حفاظت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ بلا تخصیص مخلوق کی خدمت، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مخلوق کے کام آ جانا اور ان کی خدمت کرنا، یہ بنیادی مقاصد تھے۔ الحمدللہ آزادی حاصل ہوئی، ملک بن گیا۔ فتنے ہر دور میں موجود رہے ہیں، تو ایسی خوفناک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں بھی فتنے کھڑے ہوئے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ انکار ختم نبوت کا تھا۔ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں اس فتنے نے سر اٹھایا۔ چونکہ دین مکمل ہے اور قیامت تک یہی دین تر و تازہ رہے گا، باقی رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے عہد میں وہ تمام معاملات امت کے سامنے پیش کر دیے جو قیامت تک پیش آنے تھے۔ وہ تمام حالات پیش آ گئے، فتنے اٹھے، فتنوں کا مقابلہ ہوا، ان سے کوئی مفاہمت نہیں ہوئی اور ان کا سر کچل دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فتنوں کے مقابلے میں سب سے پہلے لڑائی نہیں کی گئی، ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ ان کو دعوت دی گئی، جو بنیادی کام ہے۔ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو فتنے اٹھے، ان میں سب سے پہلا تو انکار زکوٰۃ ہے، اور پھر ختم نبوت کا انکار ہے۔ مسلمۃ الکذاب اس کی قیادت کر رہا تھا، تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پر مشتمل مختلف وفود جو ہیں وہ ترتیب دیے۔ 12 کے قریب وفود ہیں، اور ان کو ان لوگوں کی طرف روانہ کیا ہدایات دے کر کہ سب سے پہلے جا کے ان کو دین کی تبلیغ کریں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، دلائل سے، نصیحت سے، محبت سے ان کو دین کی دعوت دیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور جو سمجھ جائیں ان کو سینے سے لگائیں اور ان کو بھائی بنا کر ساتھ لے کے چلیں۔
اور پھر جو مقابلے پر آ جائیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے، دو چار والی دعوت ہے، اور قبول کرنے والے ساتھ آ گئے تو بھائی بن گئے، اور جنہوں نے مقابلہ کیا، لڑنے پر آمادہ ہو گئے، ان سے پھر جہاد ہوا۔ یہ سب سے پہلا اجماع ہے۔ ایک تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہے، تمام صحابہ اس پہ جمع ہو گئے اکثریت۔ اور دوسرا فتنوں کے خلاف اجماع ہے، اس پر سب جمع ہو گئے۔ دعوت اور تبلیغ پر اجماع ہے کہ یہ کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو فریضہ سونپا ہے وہ اسلام کی دعوت کا فریضہ ہے۔ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، جو کچھ مجھ سے وصول کیا ہے، جو یہاں آج موجود نہیں ان تک پہنچائیں اس کو۔ تو یہ ایک تسلسل ہے 1444 سال کا، ہمیشہ دین کی محنت، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کا دفاع یہ علماء نے کیا ہے۔ اور یقینی بات ہے انہوں نے کرنا تھا جنہوں نے دین کو پڑھا، دین کو سمجھا، دین پر عمل کرنے والوں کو دیکھا، ان کی رفاقت اور صحبت میسر آئی، ان لوگوں نے یہ کام کرنا تھا، اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے قیامت تک، یہ نہیں رکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت علماء حق کے حصے میں یہ لکھ دی۔ چنانچہ ہر دور میں فتنے اٹھے ہیں، اور جو قیامت قریب آ رہی ہے، حدیث پاک میں جو پیش گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں اس طرح فتنے زمین پر گریں گے، لیکن اس ماحول میں جو لوگ دین پر قائم رہیں گے، میری سنتوں کو اختیار کریں گے، سنتوں کو زندہ کریں گے، بڑے مضبوط ایمان والے لوگ ہوں گے، اور اللہ ان سے بڑا راضی ہوگا۔ بے خبر رہنا اور اپنے گرد و پیش کے حالات سے لا علم رہنا یہ جہالت ہے اور شعور کی موت ہے۔ جو پڑھا ہے اس کو ازبر رکھنا اور اس کی روشنی میں معاشرے کے اندر اپنے کام کو پوری استقامت کے ساتھ جاری رکھنا، یہ تقاضا ہے ہمارا۔ جو کچھ ہم نے پڑھا، دین پڑھا، عالم بنے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ بے خبر رہیں گے، دائیں بائیں کے ماحول سے لا علم رہیں گے تو نقصان ہوگا۔ ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں جب، تو علماء نے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اور علماء کی اتنی محنت پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے کیسے عبقری لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ جدید علم اور مشاہدہ اور تجربہ اس کے دعوے دار ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں جدیدیت کا دورہ جو ہے وہ لوگوں کو پڑتا رہا ہے، لیکن ہم قدیم لوگ ہیں اور ہمیشہ قدیم رہیں گے، اس لیے کہ اسلام سب سے زیادہ قدیم ہے، اور ہم پیچھے ہی پلٹنا چاہتے ہیں۔ جتنا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی خیر جو ہے وہ غالب ہوتی چلی جائے گی، جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے خیر مغلوب ہوتی جا رہی ہے۔
تو ہمیں پیچھے پلٹنا ہے، اور جدیدیت کے علم بردار آگے دوڑ رہے ہیں، راستہ نہیں ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس ماحول میں علماء ہی ہیں جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور وحی سے روشنی حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری ہدایت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ وحی الہی ہے۔ عصر حاضر میں مختلف فتنے جو گزشتہ تقریباً 100-150 سال سے ہمارے اس خطے میں چل رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیت کا ہے، اور الحمدللہ علماء نے اس کا انفرادی اور اجتماعی طور پر مقابلہ کیا۔ مرزا قادیانی کے دور میں جب اس نے یہ دعوے شروع کیے تو علماء کی ایمانی بصیرت جو ہے نا، آپ اندازہ کریں کہ اللہ پاک نے کتنا نور ان کو عطا فرمایا تھا۔ لدھیانہ میں علماء کی ایک جماعت تھی، مولانا محمد عبداللہ، مولانا عبدالعزیز، انہوں نے مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ اس کا مطالعہ کیا۔ ابھی مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن ان کا ایمانی نور جو ہے وہ اتنا مضبوط اور طاقتور تھا کہ انہوں نے، یہ بھائی تھے، آپس میں بیٹھ کر مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص گمراہ ہے اور اس کی تحریروں سے دعوی نبوت کی بدبو آتی ہے، یہ کرے گا دعویٰ۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تحریروں کی بنیاد پر اس کو کافر قرار دیا، فتویٰ دے دیا، یہ کافر ہے، ان تحریروں کی بنیاد پر، ان عقائد اور نظریات کی بنیاد پر یہ کافر ہے۔ مرزا قادیانی نے ان کا نام لے کر اشتہارات شائع کیے، ان کے خلاف اول فول بکتا رہا، اور یہ حضرات دارالعلوم دیوبند میں گئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے ملے رحمۃ اللہ علیہ سے، سالانہ جلسہ تھا دارالعلوم دیوبند میں مدرسہ کا، انہیں قائل کرنے کی کوشش کی اور بڑی شدت کے ساتھ کہ آپ بھی فتویٰ دیں۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ جب تک میں اس کی کتابوں کو، اس کے عقائد اور نظریات کو نہ دیکھ لوں میں فتویٰ نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا جی ہم جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ پڑھ آئے ہیں، دیکھ آئے ہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ احتیاط بھی تھی۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان چیزوں کو دیکھا، ان دعووں کو دیکھا، ان تحریروں کو دیکھا، پھر انہوں نے بھی کفر کا فتویٰ دیا۔ یہ تھا ایک انفرادی کام جو چلتے چلتے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری تک آیا، اور قادیان کے اندر خود مسلمان جو ہیں وہ متحرک ہوئے، وہ بہت تھوڑے تھے۔ ان کی سرپرستی حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری فرما رہے تھے، اور وہ ہر سال وہاں، ان کے چھوٹا سا یہ قصبہ تھا، ان کے تبلیغی اجتماعات ہوتے تھے، اور اجتماعات کا عنوان بھی تبلیغ ہی ہوتا تھا کہ سالانہ تبلیغی اصلاحی جلسہ، اور عنوان کے مطابق ہی کام ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، یعنی اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی، غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی تھی، اور مسلمان جو غافل ہیں ان کی اصلاح کی جاتی تھی اعمال میں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ضرورت پیش آئی کہ اس کا اجتماعی سطح پر مقابلہ کیا جائے، تو مجلس احرار اسلام قائم ہوئی حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ اور حکم پر، اور پھر ایک اجتماعی کام ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہی انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، انکار سنت کا فتنہ اٹھا کہ حدیث میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہے لہذا یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ سنت ایک وقتی عمل ہے جو اس دور کے لیے تھا،
آج کے دور میں ممکن نہیں ہے سنت پر عمل کرنا، اور اس کی کوئی آئینی، قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فتنہ اٹھا، اور جب حدیث اور سنت کا انکار کیا، پھر فرشتوں کا انکار بھی ہو گیا، جنات کا انکار بھی ہو گیا۔ قرآن کریم سے براہ راست استفادہ کرنے کا کیا اسے کہنا چاہیے، دماغ کے اندر ایک خلل پیدا ہوا، شیطان نے اس خیال کو پروان چڑھایا۔ تو قرآن تو براہ راست سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک حدیث ساتھ نہ ہو، سنت ساتھ نہ ہو۔ تو پھر اپنی مرضی کے معنی اور مفاہیم وہ نکالنے شروع کیے، اور جو عقل نے تسلیم کیا اس پر قائم ہو گئے، جس کو عقل نے تسلیم نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا۔ گویا کہ دین میں انسانی عقل کو معیار اور حجت بنا دیا گیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح رافضیت کا فتنہ ہے، وہاں تو قرآن کریم پر بھی عدم اعتماد ہے، وحی پر بھی عدم اعتماد ہے کہ وحی لے کے آنے والے جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی راستے میں بھول گئے، بھٹک گئے، جانا کہیں اور تھا، آ کہیں اور گئے۔ خود قرآن کریم کے اس مصحف پر جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے کہ اس میں گڑبڑ کی گئی، اور اس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ یہ 2 سال پہلے ہندوستان میں غالباً وسیم رضوی نامی ایک شخص نے، اس نے بالکل قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ تیار کیا کہ اس میں سے وہ آیات نکال دی کہ جس میں جہاد کی بات ہے، عزیمت کی بات ہے، وہ نکال دی کہ یہ تشدد ہے اور یہ شامل کی گئی ہیں۔ خیر، تو یہ فتنہ موجود ہے۔ اسی طرح قادیانیت کی طرح ہی اس سے پہلے ایک فتنہ بہائیت کا پیدا ہوا ایران میں، بہاء اللہ ایرانی۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، برحق نبی تھے، آئے، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اپنے عہد تک تھے، آگے وہ نہیں۔ اس نے کہا اب میں ہوں، اور باقاعدہ وہ کتاب اس نے کہا کہ یہ مجھ پر الہام ہوا ہے، وہی ہے، میں شریعت نہیں لے کر آیا ہوں۔ اور کتاب اقدس کے عنوان سے وہ کتاب لے آیا، موجود ہے آج بھی بالکل اسی طرح جس طرح مسلمان قرآن کریم کو لے کر بیٹھتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں، عربی میں ہے۔ تو شریعت کے احکام اس نے کئی منسوخ کر دیے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ یہاں آپ کے اسباق میں وہ آئیں گی۔ تو بہت سخت فتنہ تھا۔ محمد علی باب تھا، بہاء اللہ ایرانی تھا، یہ لوگ تھے جو لے کر آگے چلے۔ آج یہ فتنہ موجود ہے، یہاں موجود ہے، اس کی تبلیغ بھی ہے، اور اس تبلیغ کے ذریعے بعض مسلمان گمراہ بھی ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تشریعی نبی ہوں، نئی شریعت لے کر آیا ہوں، لہذا میری شریعت کو مانا جائے۔ تو کئی قادیانی جو ہیں وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے کہ جب نبوت جاری ہے مرزا قادیانی کے بقول، تو پھر مرزا قادیانی کے بعد کسی اور کو نبوت کیوں نہیں مل رہی؟ تو کئی قادیانیت چھوڑ کر بہائی ہو گئے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ کم از کم وہ کتاب تو لے کے آیا۔ انہوں نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، اور ان کے اپنے اندر تقریباً 14 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ یہ مرزا صاحب نے ہمارے لیے راستہ بند کر دیا، اپنے لیے کھول کے
داخل ہو کے پھر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب انہوں نے اکیلے نہیں آنا تھا، اگر جاری ہے تو پھر جاری ہے۔ تو یہ فتنے ہیں۔ اور بھی تحریکیں ہیں جو فتنوں کی صورت میں دنیا کے اندر چل رہی ہیں، مذہب کا بحروپ اختیار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہنی انتشار پیدا کرتے ہیں، اور وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو دین کی بنیادی معلومات سے بے بہرا ہوتے ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اپنی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ تو یہ اٹھتے رہیں گے، فتنہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ آزمائش ہے، فتنہ بمانا آزمائش کے بھی ہے، آتے رہیں گے، یہ آزمائشیں آتی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، صحابہ پر آئیں، تب سے آج تک آ رہی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں؟ سب سے بڑی آزمائش تو خود شیطان ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ باقی اسلام نہیں رہنا ہے۔ یہ فتنے اٹھتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے۔ ان کا بھی ایک تسلسل ہے اور اسلام کا بھی ایک تسلسل ہے۔ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اسلاف پر جو اعتماد ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ یہ دین ہمیں تواتر اور توارث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور امت کے جو عقائد ہیں وہ اجماعی ہیں، انفرادی نہیں ہیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ جی وہ فلاں نے یہ بات کہہ دی، ہم تو نہیں مانتے، لیکن ہم تو اپنے اعتقادی اور علمی شجرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سند ہے وہ قوی ہے۔ آپ پڑھ کر آئے جن اساتذہ سے، انہوں نے کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا، یعنی حدیث کی روایت کو ہی لے لیں، کتنی محنت کی ہے محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرنے، ان کی چھان پھٹک کرنے، فن اسماء اور رجال، اس کے تحت انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور بڑی باریکی کے ساتھ انہوں نے ایمان کی روشنی میں اس علمی سفر کو طے کیا اور حدیث پاک کا جو ذخیرہ ہے وہ امت کو منتقل کیا۔ تو ان پر اگر اعتماد نہیں ہے تو کیا ان پر اعتماد کر لیا جائے؟ کیسے؟ آج کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے جی میں کسی کو نہیں مانتا، میری بات سنو۔ بھئی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ نہ تو آپ کا کوئی فکری نظر اس کا شجرہ ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، اور اعتقادی طور پر آپ ولد نامعلوم قسم کے آدمی ہیں، مقتول نسب ہیں آپ، پتہ ہی نہیں آپ کا، آپ کے والد ماجد کا پتہ نہیں چلتا کس کی اولاد ہیں، کس سے یہ آپ نے یہ سارا کچھ لیا، آپ ہوتے کون ہیں؟ ہم نے اگر ماننا ہے تو انہی کو مانیں گے جو دین کے اندر معتبر ہے۔ تو فتنے اٹھتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں مرزا قادیانی کا فتنہ جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے مسلسل۔ اسلام کی حکومت کہیں نہیں ہے مکمل، لیکن اسلام ایمان والوں کے دلوں میں زندہ ہے، اعمال میں زندہ ہے۔ اسلام کو زوال نہیں ہے، اسلام کو زوال نہیں ہے۔ لیکن قادیان اسلام کو کسی ریاستی سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کہیں اسلام کی ریاست نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام جو ہے وہ غلط ہے، وہ تو چل رہا ہے، پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ ایک ہی دین ہے جو پھیل رہا ہے اس وقت، اور کوئی مذہب نہیں پھیل رہا۔ تو اسلام کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی کفر کے سہارے،
لیکن قادیانیت کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کو روز اول سے پیدا کرنے والے انگریز سروے کیا، انہوں نے یہاں کے حالات کا جائزہ لیا، ان کی ایک ٹیم آئی جس کو تھنک ٹینک کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے، اور نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کا عقیدہ برباد کرنے کے لیے ایک نبی جو ہے وہ تیار کیا جائے جو جہاد کے حکم کو منسوخ کرے، جو ہماری حکومت اور ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دے اور اس کی اطاعت جو ہے اس کو ضروری قرار دے۔ چنانچہ آدمی مل گیا اور اس کو انہوں نے کھڑا کر دیا، اور آج تک وہی برطانیہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات اتنی ہے کہ کسی دینی تحریک کی امریکہ، برطانیہ، فرانس یا دیگر جو یورپین ممالک ہیں، کافر ملک ہیں، وہ کسی دینی تحریک کی سرپرستی کیوں نہیں کرتے؟ سادہ سا سوال ہے، کیوں نہیں کرتے؟ بیچارے طالبان اٹھے تھے، بنیادی طور پر وہ دین کے طالب تھے، دین کی دعوت لے کر اٹھے تھے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا اکٹھی ہو کے ان کو مارنے کے لیے آ گئی، پوری دنیا اکٹھی ہو کے، تو اللہ نے مدد کی، آج وہ دنیا ساری واپس لوٹ گئی ہے۔ لیکن قادیانیوں کی سرپرستی امریکہ بھی کرتا ہے، برطانیہ بھی کرتا ہے، فرانس بھی کرتا ہے، یہ سارے، جرمنی بھی کرتا ہے، اس کی سرپرستی کرتے ہیں، IMF بھی کرتا ہے جس سے ہم قرضے لے رہے ہیں، اسرائیل بھی کرتا ہے جس نے پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب پاکستان کی حکومت ان سے کوئی معاہدے کرتی ہے، کوئی بھی معاہدہ، ان کے معاشی معاہدے ہیں، سیاسی معاہدے ہیں، کچھ سماجی معاہدے ہیں، تعلیمی معاہدے ہیں، تو یہ لوگ ان معاہدوں کے اندر اس شرط کو بھی ساتھ داخل کر دیتے ہیں کہ آپ اقلیتوں کے ساتھ کو اچھا سلوک نہیں کر رہے، اور یہ جو آپ نے احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، غیر مسلم ان کو قرار دیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس کی وائلیشن ہے، لہذا اس کو تبدیل کیا جائے، واپس اس فیصلے کو واپس لیں، آئین سے نکالیں اس کو، عورتوں کے حقوق کے نام پر کھڑا کر دیں گے۔ وہاں کئی ایسے مطالبے ہیں کہ جو ہمارے بنیادی عقیدے سے، ہمارے ایمان سے وہ ٹکرا رہے ہیں، متصادم ہیں۔ مدارس ہیں، ان پر پابندیاں، ان کی فنڈنگ، بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، ہمارے مدرسے کا بھی بند کر دیا ہو، 1.5 لاکھ روپیہ ہضم کر گئے تھے بڑی مشکل سے، اللہ نے مدد کی، وہ نکل آیا، اکاؤنٹ بند کر دیا۔ یہ سارے مطالبے وہ کرتے ہیں، اور کن کے خلاف کرتے ہیں؟ جو دین کا کام کر رہے ہیں، اور ساتھ کن کا دیتے ہیں؟ سرپرستی کن کی کرتے ہیں؟ قادیانیوں کی کرتے ہیں، بہائیوں کی کریں گے، اسماعیلیوں کی کریں گے، بوہروں کی کریں گے۔ اسماعیلیوں اور بوہروں کو دنیا کے اندر ان کو اسٹیٹ پروٹوکول یعنی ریاستی اعزاز دیا جاتا ہے، ان مذاہب کے سربراہوں کو جہاں بھی یہ جاتے ہیں دنیا میں، ریاست کے حکمران کے طور پر ان کو اعزاز دیا جاتا ہے، ان کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ مولوی کو کیوں نہیں؟ ہم جو دین کے علم بردار ہیں الحمدللہ، اس پر ہمیں فخر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں آپ یہ پروٹوکول دیتے، یہ اعزاز کیوں نہیں دیتے؟ ہماری تحریکوں کی سرپرستی کیوں نہیں کرتے؟ یہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ خود کافر ہیں اور مسلمانوں سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ قادیانیوں کو کافر نہ کہیں، ان کو مسلمان ہی قرار دیں۔
بھئی آپ اتنے ہی مسلمانوں کے ہمدرد ہیں تو آپ خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو مسلمان قرار دیں، آپ خود مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، آ جائیں، ہم آپ ہی کو مسلمان قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ فتنے ہیں، یہ اٹھتے رہیں گے۔ اب بھی ہمارے ملک کے اندر جو فتنہ اٹھا سب سے پہلے علماء کے خلاف زبان چلتی ہے کہ لوگوں کا اعتماد مجروح کیا جائے اس جماعت سے جو دین کی دعوت لے کر چل رہی ہے، ان کی کردار کشی کی جائے، برا بھلا کہا جائے ان کو، لوگوں کا اعتماد ان سے ختم ہو جائے، لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، نفرت پیدا کر دی جائے، اس شکل و صورت سے نفرت پیدا کر دی جائے، اس داڑھی، ٹوپی، رومال، پگڑی، اس سے نفرت پیدا کر دی جائے۔ وہ ایک طبقہ ہے لگا ہوا اسی کام میں، وہ ٹھیک ہے لگا رہے، ہم نے کو ان کے کہنے سے چھوڑ تو نہیں دینا۔ اور انہیں اچھی طرح یہ بات معلوم ہے، وہ پریشان ہیں کہ ساری دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہے، اس سب کچھ کے باوجود ہم ان دینی لوگوں کا راستہ نہیں روک سکے، ان کو اپنا کام کرنے سے ہم نہیں روک سکے، ان کی محنت اور جد و جہد کے جو نتائج ہیں ہم ان کو ختم نہیں کر سکے، ماننا پڑتا ہے ان کو۔ اور ایک ماحول ہے معاشرے کے اندر، کوئی خرابی نظر آتی ہے، یہ اب دیکھیں حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، گالی مولوی کو دے رہی، کمال ہے بس، یعنی مولوی کا حصہ کتنا ہے اس میں، مولوی کے پاس اختیار کتنا ہے۔ او جی اگر سارے دینی مدارس اکٹھے ہو جائیں، ساری دینی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو بس اس ملک کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو خود کسی دینی جد و جہد میں شامل نہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت حضرت؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ بس بھی حضرت آ گئے ہیں تو میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، میں حضرت کے انتظار میں ہی بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود کسی بھی دینی جد و جہد کے اندر شریک نہیں ہیں، کوئی ان کا حصہ نہیں ہے، وہ بات کرنی ہے وہ کر دی۔ کلچر تو یہ ہے، مجھے یاد ہے میں مدرسہ میں پڑھتا تھا، سائیکل پر میں جا رہا تھا تو وہ تانگے والا، اس وقت تانگے چلتے تھے، رواج تھا، اب تو وہ اس نے گھوڑا اور گدھا نکال کے اس میں جاپانی کھوتا فٹ کر دیا ہے، ہونڈا۔ تو وہ میں آگے آگے جا رہا تھا سائیکل پہ، تو وہ کوچوان بھی اس شکل و صورت کو دیکھ کر وہ بھی نفرت کا اظہار کرتا تھا، اور اس نے مجھے آواز دی کہ او صوفے، او ڈاڑھے، پرے ہٹ۔ یہ انداز گفتگو ہے معاشرے کے اندر۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا بھی وہ نوجوانی کا دور تھا، ہم نے اس سے زیادہ بے نقط اس کو سنائی، کوچوان سے بھی آگے چلے گئے ہم، اور اس کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی کہ کس سے واسطہ پڑے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم داعی ہیں اور یہ تربیت ضروری ہے کہ ہم نے دعوت کو لے کے چلنا ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں علم کی دلیل ہے، اس میں خوبصورت عمل کا اظہار ہے، تب جا کے ہم اپنے لیے ایک اچھی جگہ بنا سکیں گے اس معاشرے کے اندر۔ جگہ نہیں بھی بنتی، اللہ کے ہاں ہماری جگہ بن گئی، مقصود یہی ہے۔ جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ کے مقاصد کے متعلق ایک جملہ لکھا کہ مدرسہ کا مقصد
محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے بس، اور اس میں دنیا داروں کو شامل کرنا نری معصیت ہے، نری معصیت ہے اور اللہ کی رضا سے محرومی ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ دین کا کام ان لوگوں کے سپرد کر دیں یا دین کے کام میں ان لوگوں کو بااختیار بنا دیں جو دین کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، جو حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کر سکتے، تو خانہ خراب کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ جو کورسز ہم کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان جملہ فتنوں سے آپ کو باخبر کیا جائے۔ آپ ہی کل کی امید ہے ہماری، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے اسلاف نے اپنے اسلاف کی جانشینی کا حق ادا کیا اور جو پیغام جو مشن ان سے وصول کیا زندگی بھر اس پیغام کو پہنچاتے رہے اور اس مشن پر کاربند رہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ہی اسلاف کے نقش قدم پر ہیں اور جو وصول کیا اس کو آپ تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ ان تمام معاملات سے باخبر ہوں گے، علماء آئیں گے، دانشور آئیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بہترین مواد فراہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا یہاں جمع ہونا اور جس مقصد کے لیے آپ آئے اس کو قبول فرمائیں اور آپ نفع حاصل کر کے یہاں سے جائیں اور معاشرے کے لیے ایک بہترین اسلام کے مبلغ اور داعی بن کر آپ معاشرے کے اندر خدمت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔